بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کو فارسی کا ایک دلچسپ موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور وہ ہے لفظ حوصلہ، جو ایرانی لہجے میں حوصلے کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں حوصلہ پڑھتے ہیں۔ خیر، یہ لفظ دونوں زبانوں میں موجود ہے، لیکن ان دونوں زبانوں میں یعنی فارسی اور اردو میں اس کا استعمال اور معنی میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ تو فارسی میں حوصلے کا استعمال جیسا کہ فارسی بولنے والے اکثر اس طرح جملوں میں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کہ من حوصلے ندارم، یا خاص طور پر ایران میں ایک اور عبارت بھی ہے کہ مثلا کہتے ہیں حوصلہم سر رفته۔ تو ان جملوں میں کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی یا انرجی کا فقدان، یعنی جب کوئی شخص کہتا ہے کہ حوصلے ندارم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کسی کام کو کرنے کا جذبہ یا دلچسپی نہیں رہی، یا وہ تکا ہارا محسوس کر رہا ہے۔ اردو میں حوصلے کا استعمال، اردو زبان میں حوصلہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بنیادی معنی اس کے ہے صبر، ہمت اور ثابت قدمی۔ یہاں یہ لفظ مثبت معنی میں ہے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ مثلا اسی طرح اردو میں حوصلہ افزائی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حوصلہ افزائی جو ہم اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں یہ بالکل اس طرح رائج نہیں ہے۔ یعنی حوصلہ افزائی ایک غیر فارسی ترکیب، یعنی کسی فارسی زبان کو اگر آپ کہیں تو وہ اس کو شاید نہ سمجھے آپ کا اصل مقصد کو، اور اس کو فارسی میں ترغیب، تشویق یا خاص طور پہ تشویق جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حوصلے کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حوصلہ ہم سر رفته، مثال کے طور پر، یعنی مقصد یہ کہ میں کسی بھی موضوع سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں میرا اب شوق نہیں ہے، یا میں بوریت محسوس کر رہا ہوں۔ بوریت کی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ اکثر، حوصلے سر رفتن یعنی بوریت محسوس کرنا۔ تو یہ فرق ہمیں یہ سمجھاتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس فرق سے کہ اگرچہ دونوں زبانوں میں بہت سے الفاظ ملتے جلتے ہیں، مگر اکثر موارد میں دیکھا جاتا ہے کہ معنی جو ہے اس میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں، اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ فارسی اور اردو میں دونوں میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوں۔ تو آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔